بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے میں 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ختم ہو چکا، اب دوسرا شعبہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے شعبے میں تعلیم الایمان اور اسلامی عقائد کا بیان تھا، اور اس شعبے میں تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال ہے، یعنی اسلامی ارکان کی تعلیم بتلایا جائے گا اس کے بارے میں، اور اسی طرح اسلامی اعمال کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو، نمبر 4 سطر کا چھپانا، یعنی اتنا بدن چھپانا جس کا چھپانا نماز میں ضروری ہو، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، بغیر وقت کے نماز نہیں ہوگی، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نجاست حقیقیہ اور حکمیہ۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔